أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دنیا میں انسان جتنی مادی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی آسائش کے بھی نئے نئے سامان مہیا ہو رہے ہیں، تاہم انسانی بے چینی ہر دم ہر آن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ افراد بھی بے چین ہیں اور خاندان بھی بے چین ہیں اور قومیں بھی بے چین ہیں اور بلاکس بھی بے چین ہیں، مشرق بھی بے چین ہے اور مغرب بھی بے چین ہے، شمال بھی اور جنوب بھی، اور تمام دنیا میں انسان دن بدن ادنا سے زیادہ شدید تر بے چینی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ بے چینی اور سکون ان دونوں کی جنگ تو ابتدائے آفرینش سے ہی جاری ہے، اور ہمیشہ سے انسان کو سکون کی تلاش رہی ہے، لیکن بعض ادوار زمانے میں ایسے بھی آتے ہیں جبکہ بے چینی بڑی شدت کے ساتھ غلبہ پا جاتی ہے اور سکون ایک لفظ سے انقا نظر آتا ہے جس کا ذکر کتابوں میں تو ملتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں پایا جاتا۔ ایسے ہی زمانے کو قرآنی اصطلاح میں خسر کا زمانہ کہا جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی بے قراریاں اور بے چینیاں گواہ ہیں کہ انسان من حیث المجموع گھاٹے میں مبتلا ہے اور گھاٹے کا سودا کھا رہا ہے۔ ہر تاجر جانتا ہے کہ گھاٹا کوئی تسکین قلب تو نہیں دیا کرتا، وہ تو ایک شدید بے چینی پیدا کرتا ہے۔ بس جہاں گھاٹے سے مراد کئی قسم کے نقصانات ہیں وہاں اس کا نتیجہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب بھی انسان یا زمانہ بحیثیت مجموع گھاٹے میں مبتلا ہو جائے تو بے چینی کا بڑھنا اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں سے بھی اس زمانے کے حالات کا شکار ہو کر بہت سے دوست دعاؤں کے لیے خط لکھتے ہیں اور دل کی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور بعض پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اور بعض زیادہ حساس اور زمانے کی زیادہ فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعاؤں کے خط لکھتے ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے ایک دوست نے خط لکھا کہ زمانے کی بے چینی سے میں اتنا بے قرار رہتا ہوں کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ تو ایسے بھی ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دل عطا کیا ہے، اپنے حالات درست بھی ہوں تو ماحول کے دکھ ان کو بے چین کر دیتے ہیں، اور حقیقی انسان کا یہی تصور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دکھ تو کوئی نہیں تھا، لیکن ساری دنیا کے لیے بے چین تھے۔ یہی وہ اعلیٰ تصور ہے انسانیت کا جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بے چینی کا علاج ہے کیا؟ قرآن کریم نے اس کا کیا تصور پیش کیا ہے، اور مختلف انسانی فلسفیوں اور اہل فکر نے اس کا کیا حل تجویز کیا ہے؟ جہاں تک انسانوں میں سے اہل فکر اور سوچ بچار کا جذبہ رکھنے والے انسانوں کا تعلق ہے، ان میں جو گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے اس کا یہ حل پیش کیا کہ انسان اپنی تمناؤں سے آزاد ہو جائے، ایک ایسا دل پیدا کرے جس میں کوئی خواہش باقی نہ رہے، اور جب انسان کو یہ حاصل ہو جائے تو لازماً اسے سکون مل جاتا ہے اور طمانینت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے مذاہب کی بنیاد اس فلسفے پر رکھی گئی۔ بدھ مت یا جین مت یا اور اس قسم کے بعض مذاہب ہیں جن کا نقطہ ارتکاز یہ ہے، جہاں سے آگے سارا فلسفہ پھوٹتا ہے، کہ انسان اگر تمناؤں سے آزاد ہو جائے تو اسے تسکین قلب میسر آ جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمیر میں سیر کے لیے جا رہے تھے۔ جن دنوں میں وہ کشمیر میں مہاراجہ کے ملازم تھے، اس سیر کے دوران جو پہلے بھی کیا کرتے تھے، وہ بسا اوقات ایک ایسے فقیر کو دیکھا کرتے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اکثر بے چین اور بے قرار نظر آیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ سیر کو نکلے تو اسی فقیر کو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش ہے اور چھلانگیں لگا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ سائیں، تمہیں آج کیا میسر آ گیا کہ تم اتنا خوش ہو؟ اس نے کہا جس کو سب کچھ مل جائے وہ خوش کیوں نہ ہو؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا کہ کل بھی جیسے تم ننگے تھے آج بھی ویسے ہی ننگے ہو، جیسی کل لنگوٹی تمہارے پاس تھی ویسی آج بھی ہے، مجھے تو کوئی زائد چیز نظر نہیں آ رہی جو تمہیں مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری مراد کوئی نہیں رہی، اور جدی مراد کوئی نہ ہوئے وہ پوریاں ہی پوریاں۔ یہ اس نے پنجابی میں جواب دیا کہ جب دل میں تمنا ہی باقی نہ رہے تو پھر پوری ہی پوری ہے، پھر بڑا تسکین، انسان بہت تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ غالب نے بھی اسی فلسفے کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ تجھ کو ہو گر یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ خاص لمحہ ہے قبولیت کا تو پھر کوئی دعا نہ مانگو سوائے اس دعا کے کہ اے خدا ایسا دل عطا کر جس میں کوئی مدعا باقی نہ رہے۔ یہ دل تمہیں مل جائے تو تسکین ہی تسکین ہے۔ ایک یہ بھی فلسفہ ہے جس نے بہت سے انسانوں کو ایک ایسے سکون کی تلاش میں مبتلا کر دیا اور آج بھی کر رکھا ہے جو ہمیشہ ان سے گریزاں رہتا ہے، کیونکہ ایسا دل جو بے مدعا کے ہو یہ پیدا ہونا ممکن نہیں۔ ایسا کامل گریز سوسائٹی سے کہ جس کے نتیجے میں کوئی تمنا باقی نہ رہے، اسی کا دوسرا نام موت ہے، اور موت کے سوا یہ مقصد انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا دل ہو جس میں مدعا نہ رہے اور سوسائٹی بے قرار ہو اور وہ دل اس کی بے چینی محسوس نہ کرے، تو ایسے دل سے تو نہ دل ہونا بہتر ہے، کیونکہ جو انسان اس طرح سوسائٹی سے کٹ جائے کہ اس کے دکھ اور غم میں شریک ہی نہ رہے، وہ انسان تو انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کریم اگرچہ یہ فلسفہ بظاہر بڑا دیدہ زیب معلوم ہوتا ہے اور بعض فقیر اس فلسفے کو پا کر ناچتے بھی دیکھے جاتے ہیں، مگر قرآن کریم اس کو کلیتاً رد کر دیتا ہے۔ ایسا کوئی تصور سارے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ تعلیم دی گئی ہو کہ تم تمناؤں سے آزاد ہو جاؤ۔
ہاں تمناؤں سے آزاد ہونے کی بجائے، یعنی تمناؤں سے اس طرح آزاد ہونے کی بجائے کہ کوئی تمنا نہ رہے، قرآن کریم ایک ایسی راہ تجویز کرتا ہے جس کے نتیجے میں تمنائیں مغلوب ہو جاتی ہیں اور وہ انسان کی مالک نہیں رہتی بلکہ انسان ان کا مالک بن جاتا ہے. وہ انسان کو اپنا غلام نہیں بنا کے رکھتی بلکہ انسان کی غلام بن جاتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس مضمون کا آغاز اس آیت سے شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اے سکون کے متلاشیو، تمہیں کہیں طمانینت نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اپنے رب کے ذکر میں محو ہو جاؤ اور اللہ کی یاد شروع کر دو. اب کیسے اللہ کی یاد سے طمانینت حاصل ہو، اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے اور اس کی بہت تفصیل قرآن کریم میں ملتی ہے. محض ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان منہ سے کہنا شروع کر دے اللہ اللہ اور پھر سمجھے کہ اس کا دل تسکین پا جائے گا اور طمانینت حاصل کر لے گا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے اور اسے قرآن کریم خود کھول کر بیان فرماتا ہے. ذکر الہی یا عبادت دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور جب تک انسان خدا کا عبد نہ بنے اس وقت تک اس کو ذکر الہی کی توفیق ہی نہیں مل سکتی. ان دونوں چیزوں کا گہرا تعلق ہے اور وہ ذکر الہی مراد ہے اس آیت میں جو عبد بندے کا ذکر، عبد کا ذکر ہو، یعنی خدا کے ان بندوں کا ذکر ہو جن کو خدا تعالیٰ اپنی اصطلاح میں عبد شمار کرتا ہے. وہ کن کو شمار کرتا ہے؟ کون ہیں جو عبد بن جاتے ہیں اور جو ذکر الہی کے مستحق بن جاتے ہیں، جو اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا ذکر ان کے دلوں کو تسکین بخشے. ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ مر رہے ہوتے ہیں تو بستر مرگ پر ان کو یہ آواز سنائی دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے میرے بندو جو اس دنیا میں راضی ہو کر رہے مجھ سے، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہو گئے تھے تو تم مرضیہ بھی بن گئے، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا. اور اسی مقام کا نام عبد ہے، عبودیت ہے. فرمایا اس حالت کے بعد ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں فادخلی فی عبادی، اب تم حق رکھتے ہو کہ میرے بندے کہلاؤ، بس میرے بندوں کی صف میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور جو کچھ میرے بندوں کا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ہے وہ میرے بندوں کا ہے. راضیۃ مرضیہ میں یہ تصویر کھینچی گئی، بس میری جنتیں تمہاری جنتیں ہو گئیں. یہاں جنت کو الجنت نہیں کہا گیا، یہاں جنت کی کوئی باغوں والی تصویر نہیں کھینچی گئی، بلکہ جنتی کہا گیا کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اس سے بڑا جنت کا کوئی تصور نہیں کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو، اور اس جنت کا دوسرا نام راضیۃ مرضیہ رکھا گیا کہ انسان اپنے رب سے راضی اور اللہ اس کے راضی ہونے کے نتیجے میں اس سے راضی ہو جائے. بس یہاں تمناؤں کو رد نہیں کیا گیا، تمناؤں کے رخ موڑے گئے ہیں، تمناؤں کی تربیت کی گئی ہے اور تمناؤں کو ایسے رستے پر چلایا گیا ہے جس کے نتیجے میں تمنائیں بے چینی پیدا کرنے کی بجائے اطمینان پیدا کرنے لگ جاتی ہیں. یہ بہت عجیب مضمون ہے. اس کو دوسری جگہ خدا تعالیٰ اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی تمناؤں کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کا آقا بن جاتی ہیں، ان کو لیے پھرتی ہیں جگہ جگہ در بدر. اور ایسے لوگوں کے لیے سکون کا پیدا ہونا ایک ایسا ناممکن کام، ایسی ناممکن بات ہے جس کا تصور ہی اس دنیا میں نہیں پایا جا سکتا.
ایک حسابی حقیقت ہے کہ جن کی تمنائیں ان کا معبود بن جائیں ان کو اس دنیا میں کبھی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ حسابی حقیقت یہ ہے کہ تمناؤں اور حصول تمناؤں کی نسبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تمنائیں آگے بھاگتی ہیں اور حصول تمنا اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا مقام نہیں آیا انسانی زندگی پر کہ اس کی تمنا پوری ہو کر آگے پھر کوئی تمنا باقی نہ رہی ہو۔ ایک تمنا پوری ہو کر اگلی تمناؤں کے بچے پیدا کر دیتی ہے، نئی تمنائیں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، اور لامتناہی سفر ہے تمناؤں کی پیروی کا، جہاں ہر مقام پر بے چینی، ہر حصول ایک اور بے قراری پیدا کر دیتا ہے، اور حل من مزید کی جہنم کا جو نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے وہ یہی نقشہ ہے۔ کوئی ایک بھی تو مقام ایسا نہیں جہاں انسان پہنچ کر یہ سمجھ لے کہ ہاں میں نے سب کچھ پا لیا اور مجھے چین نصیب ہو گیا۔ اس سے آگے اور مقام پیدا ہوتے ہیں، اس سے آگے اور مقام پیدا ہوتے ہیں، ایک وادی مانگتا ہے تو دوسری وادیاں منہ کھولے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو اپنی تمنا بنا لیتے ہیں، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہو۔ تم جس ذکر کی تلاش میں ہو جو تمہیں سکون بخشے گا، جو تمہاری طبیعتوں کو اطمینان عطا کرے گا، وہ ذکر تو اس فلسفے کا نام ہے کہ اللہ تمہارا الہ ہو جائے، یعنی تمہاری تمناؤں کا آخری مرکز اور سب سے بالا اور سب سے افضل خود خدا ہو جائے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ رہے۔ اور جب خدا مطلوب ہو جائے تو ہر دوسری تمنا اس کے تابع ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مضمون پہ روشنی ڈالی ہے مختلف جگہ، شعروں میں بھی اور نثر میں بھی۔ فرماتے ہیں درد و عالم مرا عزیز توئی، پانچ می خواہم است و نیز توئی۔ اے میرے آقا، میرا تو دونوں جہان میں تو ہی عزیز ہے۔ وانچ می خواہم است و نیز توئی، کہ تجھ سے میں کیا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تیرے سوا میں کچھ اور نہیں چاہتا، مجھے تو مل جائے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر ہے کہ میری تمام الہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ استعمال فرمایا، خواہش کا آخری مقام الہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ انسانی خواہش کا آخری مقام بن جاتا ہے، کبھی وہ خدا ہو جاتا ہے حقیقتاً جو اللہ ہے۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، اگر اللہ تمہارا آخری مطلوب ہو جائے تو پھر تمہاری کوئی بھی خواہش تمہیں بے قرار نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اسی کا نام ہے راضی ہو جانا۔ پیارے کی طرف سے پھر جو کچھ ملتا ہے وہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پیارے ہاتھوں سے آیا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں دیکھا کرتا کہ یہ کیا ہے، وہ پیارے کے ہاتھوں سے آئے ہوئے غم پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے آئی ہوئی خوشی پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور راضیتاً کا یہی معنی ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف حالوں میں رکھا، تمہیں دکھ بھی تھے، تمہیں خوشیاں بھی تھیں، تم بیمار بھی ہوا کرتے تھے اور لوگوں کی طرح، تم شفا بھی پا جایا کرتے تھے، تمہیں مالی پریشانیاں بھی لاحق ہوتی تھیں اور تمہاری مالی پریشانیاں دور بھی ہو جاتی تھیں، لیکن اس ہر حالت میں تم مجھ سے راضی رہے۔ تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اے خدا میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے کیوں دکھ پہنچا ہے، میں کیوں بیمار ہوا، میرے بچے کیوں فوت ہوئے، میری بیوی کو کیوں نقصان پہنچا، کیوں میری جائیدادیں تباہ ہوئیں۔ یہ سارے حالات جس طرح دوسرے انسانوں پر گزرتے تھے، اے میرے بندے تجھ پر بھی گزرتے رہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کی نسبت تو کم ابتلا میں تھا، لیکن جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے تو بھی زیرو بم میں سے گزرا ہے، لیکن ہر حالت میں تو مجھ سے راضی تھا۔ غم کی حالت میں بھی تو مجھے یاد کیا کرتا تھا، خوشی کی حالت میں بھی یاد کیا کرتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ حالت تھی تیری کہ راتوں کو بھی اٹھتا تھا تو یاد کرتا تھا، کھڑے ہو کے بھی یاد کرتا تھا، لیٹے ہوئے بھی یاد کرتا تھا، بیٹھے ہوئے بھی یاد کیا کرتا تھا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون،
ایسے بندے بن گئے تھے یاد کرنے والے کہ طمع کی حالت میں بھی یاد کرتے تھے اور خوف کی حالت میں بھی یاد کرتے تھے. یعنی وہ حالتیں جو دوسرے انسانوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اور غم میں مبتلا کرتی ہیں، ان میں بھی اللہ ہی یاد آیا کرتا تھا. تو کامل طور پر اگر کسی وجود سے محبت ہو جائے تو اس محبت کے نتیجے میں اس کی ہر عادت اور ہر بات، ہر ادا پیاری لگنے لگ جاتی ہے. اور اسی کا نام طمانیت قلب ہے. محبت کا یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے کہ کسی ایک وجود سے ایسا پیار کرنے لگے کہ پھر اس کی ہر بات پر راضی ہونا سیکھ جائے. لیکن یہیں تک بات نہیں رہتی. بعض دفعہ محبوب سے ایک انسان راضی رہتا ہے لیکن محبوب راضی نہیں ہوتا. دنیا میں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہر انسان کے اپنے اپنے مقام ہیں. کوئی بدصورت ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اعلیٰ علمی صلاحیتیں رکھتا ہے، کوئی جہالت کی طرف میں مبتلا ہے. قومی فرق ہیں، نسلوں کے فرق ہیں، مزاجوں کے فرق ہیں. تو انسانی دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ عاشق تو راضی ہوا پھرتا ہے اور معشوق راضی ہی نہیں ہونے میں آتا، اور ہو بھی نہیں سکتا بیچارہ. اس کے اپنے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کے اپنے بھی تو ذوق ہیں، وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے. اس لیے وہ عشق پھر بھی بے چینی پیدا کر دیتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے جس عشق کا ذکر فرمایا ہے وہاں ہر رضا کے ساتھ ایک متقابل رضا بھی ملتی ہے جو مرضیہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. فرماتا ہے تم جس مقام پر بھی ہوگے، خواہ تم ادنا بندوں میں سے ہو یا اعلیٰ بندوں میں سے ہو، خواہ علماء میں سے ہو یا جہلاء میں سے ہو، حسین لوگوں میں سے ہو یا بدصورتوں میں سے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم مجھ سے میری کسی ایک ادا سے بھی راضی ہوگے تو اس کے جواب میں ایک مرضیہ کی حالت بھی پاؤ گے، اور اس کا ایک جواب دیکھو گے. میں ہمیشہ اس کے جواب میں تم سے راضی ہوا کروں گا اور تم سے اپنے پیار کا اظہار کروں گا. یہ ہے طمانیت قلب جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے. راضیت مرضیہ اس حال میں کہ ہر دفعہ جب عاشق اپنے معشوق سے راضی ہوتا ہے تو معشوق بھی ایک مرضی کی ادا دکھاتا ہے، اس سے پیار کا اظہار کرتا ہے. اسی کا نام طمانیت قلب ہے، اور اس کے سوا طمانیت قلب کا اور کوئی راستہ نہیں. جاہل ہیں جو اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں میں طمانیت کی تلاش کیا کرتے ہیں. بس وہ لوگ جو مجھے لکھ کر پوچھتے ہیں، جو دنیا کی بے قراری کا علاج چاہتے ہیں، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس علاج کے سوا مجھے تو کوئی اور علاج نظر نہیں آتا. اپنے رب سے محبت پیدا کریں، اس کو اپنا مطلوب بنا لیں، اس کو اپنا مقصود بنا لیں، اور پھر اس سے راضی ہونا سیکھ جائیں. جتنا آپ رضا میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ عبودیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے عبد بنتے چلے جائیں گے. اور جب خدا کا کامل عبد بن جائے تو اس سے ایک اور نتیجہ پیدا ہوتا ہے. کامل عبد ہوتا ہی وہ ہے جس کا اپنا کچھ نہ رہے، کلیتاً خالی ہو جائے اپنے وجود سے، اور پھر مالک جو اس کو دیتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے. یعنی 100% وہ مالک پر منحصر ہو جاتا ہے. اپنا جب کچھ نہیں رہا تو جو کچھ بھی مالک سے ملتا ہے بطور عطا ہی ملتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم تمہیں خالی کر دیں گے ہر دوسری چیز سے، یعنی تمہاری تمنائیں تو رہیں گی لیکن میری غلام بن کر رہیں گی، آزاد تمنائیں نہیں رہیں گی، غالب تمنائیں نہیں رہیں گی، مغلوب ہو جائیں گی میری یاد کے نیچے. تب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہو جائے گا. تب تم میرے عباد میں داخل ہوگے، اور عباد میں داخل ہونے کا مطلب ہے تیری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ مقام ہے جو ایک لحاظ سے ایک درجے تک اس دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. اور جتنے خدا کے برگزیدہ بندے انبیاء کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں یا دوسرے نسبتاً ادنا مقامات پر بھی، ان میں بھی درجہ بدرجہ ہم یہی رضا کا مقام دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے رب سے پیار کا ایک واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے جو دراصل اسی فلسفے کو ظاہر کرتا ہے، اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے. آپ نے ایک ضرورت کے وقت
ایک نئی جگہ میں، نئے جہاں کوئی اپنا ساتھی، کوئی واقف نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، ایسی حالت میں بیٹھ کے دعا کی کہ آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، صرف اپنے رب سے مانگنا چاہتے تھے، اور اس کے سوا مانگنے کی عادت ہی کوئی نہیں تھی، لیکن کوئی سہارا نہیں تھا، اپنے وطن سے نکل گئے تھے خوف کی وجہ سے، اور ایک نئی جو قوم میں جا کر سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیسی عجیب تمنا ظاہر کی ہے، کہتے ہیں اے میرے رب، تو جو کچھ بھی مجھے دے وہی میری تمنا ہے، میں اسی پہ راضی ہوں، میں فقیر اس چیز کا ہوں جو تو مجھے عطا کرے۔ یعنی کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا تمنائیں ہیں، میری کیا ضروریات ہیں، میں بھوکا ہوں، میں شادی کے بغیر ہوں، مجھے سہارا چاہیے، ایک نئے ٹرائب میں آیا ہوں، نئے قبیلے میں، مجھے کوئی نہ کوئی سایہ چاہیے جس کے تحت میں یہاں زندگی گزاروں، اور بے شمار ضروریات ہو سکتی تھی۔ کیسا پیارا فکرہ دماغ میں آیا ہے، کیسی پیاری سوچ ہے وہ۔ معلوم ہوتا ہے بڑا غور کیا کہ آخر میں رب سے کیا مانگوں، اتنی ضرورتیں، اتنے لمبی چوڑی تقریریں کیا کروں۔ پھر یہ سوچا ہوگا کہ میں تو اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت کے جواب میں ہمیشہ وہ محبت ہی کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ معاملہ اس پر چھوڑ دوں۔ اس کو بھی یہ پتا ہے کہ جو مجھے دے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ مجھے وہی دے گا جس سے میں راضی ہوں گا۔ تو اس کے بعد پھر اور مانگنے کا سوال ہی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے خدا میں تو فقیر بنا بیٹھا ہوں اس چیز کا جو تو مجھے عطا کرے۔ یہی بات ایک اچھی ادا کی شکل میں مغربی تہذیب میں اس رنگ میں پائی جاتی ہے۔ جس قوم میں بھی کوئی اچھی بات ہو اسے سراہنا چاہیے۔ ان کو جب کوئی تحفہ دیتا ہے مغربی قوموں کو، تو جس فرد کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے ایسا تحفہ دیا کہ بالکل اسی چیز کی مجھے ضرورت تھی، میں بہت آپ کا ممنون ہوں۔ اور یہ جواب تو ایک رسمی جواب ہے خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ جو کار فرما ہے وہ بالکل درست ہے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ مجھے آپ نے دیا ہے مجھے اس کی ضرورت تھی، تو اس سے زیادہ خوشی اس کو نہیں پہنچ سکتی کہ بین ہی اس کی مرضی، اس کی ضرورت کے مطابق میں نے اسے کوئی چیز دے دی۔ تو دنیا کی تہذیبوں میں بھی یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن ویسے حقیقت سے آ رہی ہوتی ہے۔ شاذ و نادر کبھی اتفاقاً کوئی ایسا تحفہ کسی کو ملتا ہو جس کو ایسی ضرورت ہو کہ اسی کے انتظار میں گویا بیٹھا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ تحفہ قبول کرنے کا اصل مزہ اور تحفہ دینے والے کے شکریہ کا بہترین اظہار یہی ہے کہ انسان کہے کہ مجھے اسی کی ضرورت تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے سے پہلے یہ فکرہ کہا ہے کہ خدا نے کیا دیا ہے۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ میں اپنے رب سے ایسا پیار کرتا ہوں کہ یقیناً پوری سچائی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ تیری طرف سے آئے گا مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کا فقیر بنا بیٹھا ہوں۔ بس جب انسان کسی سے ایسی محبت کرے کہ اس کی ہر عطا اس کی ضرورت بن چکی ہو، وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو ہر تمنا پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور کوئی تمنا ماری نہیں جا رہی، یہاں ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی جو انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ تمناؤں سے عاری ہو جاؤ۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمناؤں کو مغلوب کر دو ایک اعلیٰ تمنا کے، اللہ کے ہو جاؤ، تو تمہیں ہر دوسرے سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ مرد آزاد کا اس سے بہتر کوئی تصور نہیں ہے کہ رب کے غلامی کے بعد ہر دوسری غلامی سے انسان آزاد ہو جائے، اس کی تمنا کے بعد ہر دوسری تمنا سے انسان آزاد ہو جائے، اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی آزادی۔ جب تک تمناؤں کو ایک اعلیٰ تمنا سے مغلوب نہ کیا جائے انسان بغیر تمنا کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی فلسفے کے مطابق تمانیت قلب حاصل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس زندہ جاوید فلسفے کو ساری دنیا میں پھیلا دیں، اور تمام دنیا کی بے چینی ذکر الہی کے اس مفہوم کے ساتھ دور کریں جس کو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله